کو اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ مشہور فارماسیوٹیکل کمپنی کے 73 غیر ملکی ملازم خصوصی پرواز کے ذریعے امارات پہنچ گئے۔ دبئی جبل علی پورٹ پر جہاز میں لگنے والی آگ سے آپریشنز متاثر نہیں ہیں، حکام نے واضح کر دیا۔ امریٹس ایئر لائن نے 15 جولائی سے ماریشس کے لیے مسافر پروازیں دوبارہ شروع کر دیں۔ کویت میں داخلے کے لیے بڑی شرط عائد کر دی گئی۔ ویڈیو شارجہ میں پہاڑ کی چوٹی پر تیار کیا گیا سیاحتی مقام عید الاضحیٰ پر عام عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی نے 12 ملکوں میں مزید 25 نئے مذبح خانے کھولنے کی منظوری دے دی۔ افغان ایئر لائن کو پاکستان کے لیے پروازوں کی اجازت مل گئی۔ متحدہ عرب امارات پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، بزنس کونسل کے صدر نے گولڈن ویزا حاصل کر لیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کا جن قابو میں آ گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صرف 2 اموات ریکارڈ، 1539 نئے کیسز رپورٹ۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مشہور فارماسیوٹیکل کمپنی کے 73 غیر ملکی ملازم خصوصی پرواز کے ذریعے امارات پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق 73 میڈیکل پروفیشنلز کی ٹیم بھارت سے ایمریٹ ایئر کی 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے UAE پہنچ گئی ہے۔ ان مسافروں کو دبئی ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے خصوصی پرمٹس جاری کیے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے آسٹر ہسپتال اور کلینکس پر فرائض سر انجام دینے تھے۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس اسٹاف کو 2 گروپس میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس ٹیم میں ایسے ہیلتھ ورکرز موجود ہیں جو متحدہ عرب امارات کے مختلف حصوں میں قائم آسٹر نیٹ ورک کے کام کر رہے ہیں۔ ہیلتھ گروپ کا کہنا ہے کہ ابھی مزید کئی ہیلتھ کیئر ورکرز متحدہ عرب امارات واپس آنے کے منتظر ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی جبل علی پورٹ پر جہاز میں لگنے والی آگ سے آپریشنز متاثر نہیں ہوں گے، حکام نے واضح کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق جبل علی پورٹ حکام کا کہنا ہے کہ جہاز میں بھڑکنے والی آگ سے پورٹ کے آپریشنز متاثر نہیں ہوں گے۔ دبئی کے ڈپٹی رولز شیخ مختوم بن محمد راشد ال مختوم نے جمعرات کی صبح پورٹ کا دورہ کیا اور آپریشنز کو کسی تعطل کے بغیر جاری رکھنے کی ہدایات جاری کیں۔ جبل علی پورٹ کے حکام نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آگ جہاز میں لدے ایک کنٹینر میں لگی تھی جس میں دھماکہ خیز مواد لدا ہوا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ایمریٹس ایئر لائن 15 جولائی سے ماریشس کے لیے مسافر پروازیں دوبارہ شروع کرے گی۔ دبئی کی ایمریٹس ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس موسم گرما میں 15 جولائی سے 2 ہفتہ وار پروازوں کے ساتھ ماریشس کے لیے مسافر سروسز دوبارہ شروع کرے گی، کیونکہ جزیرے کی قوم آہستہ آہستہ بین الاقوامی سیاحوں کے لیے اپنی سرحدیں دوبارہ کھول دے گی۔ ایئر لائن نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ 1 اگست سے اپنے امارات کا A380 طیارہ ماریشس کے لیے تعینات کرے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ کویت میں داخلے کے لیے بڑی شرط عائد کر دی گئی۔ کویتی حکام نے غیر ملکیوں کی ریاست میں داخلے سے متعلق فیصلے کا اطلاق کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ عرب خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق خلیجی ریاست کویت میں وفاقی کابینہ کی جانب سے غیر ملکیوں کو مکمل ویکسینیشن کی صورت میں ریاست میں داخلے کی اجازت دی گئی تھی۔ ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ کابینہ کے فیصلے کے تحت 1 اگست سے غیر ملکیوں کا ریاست میں داخلہ شروع ہوگا۔ اس حوالے سے ایئرپورٹ پر تعینات اداروں نے غیر ملکیوں کو ریاست میں داخلہ دینے سے متعلق تیاریوں کو حتمی شکل دینے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ 2 روز میں طریقہ کار واضح کر لیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر۔ ویڈیو شارجہ میں پہاڑی کی چوٹی پر تیار کیا گیا سیاحتی مقام عید الاضحیٰ پر عام عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پہاڑی کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا سیاحتی مقام ساحلی شہر خورفکان کا شاندار نظارہ پیش کرے گا۔ اس مقام کو عید الاضحیٰ پر کھول دیا جائے گا۔ شارجہ حکومت کے میڈیا بیورو کی جانب سے اس ریسٹ ہاؤس پروجیکٹ کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ اس مقام کی تزئین و آرائش آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ پروجیکٹ سطح سمندر سے 580 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور اس مقام سے خورفکان کا شاندار نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی نے 12 ملکوں پر مزید 25 نئے مذبح خانے کو کھولنے کی منظوری دے دی۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات نے کہا ہے کہ 2021 کے آغاز سے اس نے 12 ممالک میں 25 نئے مذبح خانے کھولنے کی منظوری دی ہے، جو متحدہ عرب امارات کو سرخ اور سفید گوشت برآمد کرنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا اور
गोश्त बरामद के साथ मुल्क से बाहर तस्दीक शुदा मिज़बा खानों को तैनात 182 हो गई है। पायदार कम्युनिटीज़ सेक्टर के असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी और वजारत मौसमियात में खुराक के तनों के शोबे के कायम मुकाम असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी सैफुल शायरा ने कहा कि मंजूर शुदा गोश्त बरामद कंदगान की तादाद में इजाफा मुत्तहिदा अरब अमारात की फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वजारत की हिकमत अमली से हम आहंग है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अफगान एयरलाइन को पाकिस्तान के लिए परवाज़ों की इजाज़त मिल गई। सिविल एविएशन CAE अफगानिस्तान को पाकिस्तान के लिए परवाज़ों की खसूसी इजाज़त दी है और इस हवाले से शोबा एयर ट्रांसपोर्ट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आरियाना अफगान एयरलाइन काबिल और इस्लामाबाद के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट करेगी। परवाज़ों की इजाज़त दोनों ममालिक में एयर सर्विसेज एग्रीमेंट के तहत होगी। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापसी लाने के लिए खसूसी हदायत जारी कर दी गई हैं। परवाज़ों की बंदिश के बायस अफगानिस्तान से सऊदी अरब के लिए जाने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी अफगानिस्तान में फंस गए हैं, जिन्हें वतन वापस लाए जाने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़। बिजनेस कौंसिल के सदर ने गोल्डन वीज़ा हासिल कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के सदर और दीगर मेंबरान को इनकी फैमिली समेत गोल्डन वीज़ा दे दिया है। अहमद इन 200 मेंबरान में से एक है जिन्होंने अमारात को गोल्डन वीज़ा देने के लिए दरख्वास्त दे रखी है। कौंसल मेंबरान को गोल्डन वीज़ा के हसूल के लिए दुबई ऐवान सनअत व तिजारत की जानिब से तजवीज़ किया गया था, जो कि दुबई में तमाम तिजारती मराकज़ को लाइसेंस जारी करती है। दरख्वास्त गुजारों की फहरिस्त चैम्बर में आवीज़ा की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अरब अमारात में कोरोना का जिन काबू में आ गया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सिर्फ 2 अमवात रिकॉर्ड, 1539 नए केसेस रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन की जानिब से जुमेरात को जारी करदा बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुमलकत में 1539 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सेहतियाब अफराद की तादाद 1525 है। इस अरसे के दौरान मज़ीद 2 हलाकतें भी रिकॉर्ड की गई हैं। मुमलकत में किए जाने वाले मज़ीद 2,83,327 टेस्ट के नतीजे में नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह मुमलकत में मजमूई तौर पर कोरोना केसेस की तादाद 6,45,543 तक पहुँच चुकी है। इसी तरह सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 6,23,826 रिकॉर्ड की गई है। मुमलकत में कोरोना से होने वाली हलाकतों की तादाद 1849 हो चुकी है। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।